السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں اردو گرامر کے تعلق سے معروضی سوالات جو اعراب کے تعلق سے ہوگا NCERT کے حوالے سے، اور یہ ویڈیو STET BPSC TRE 4 والوں کے لیے بہت ہی اہم ہوگا، اور اسی طرح سے آل ایگزامینیشن کے لیے بلکہ کہیں تو سبھی ایگزامینیشن کے لیے یہ کلاس اہم کارگر ثابت ہوگا۔ ضرور دیکھیں، پورا ویڈیو دیکھیں۔ سوالات کوئی بھی آسان نہیں ہوتے، عام طور پر لگتا ہے کہ بہت ہی آسان ہے، مگر وہ ایک طرح سے مشکل بھی ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہے، لفظ کے تلفظ کو واضح کرنے کے لیے لفظ کے تلفظ کو واضح کرنے کے لیے لگائی جانے والی علامات کہلاتی ہے اعراب، حرکات، جزم و سکون، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ لفظ کے تلفظ کو واضح کرنے کے لیے جو علامت لگائی جاتی ہے اسے اعراب کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، علامت اعراب کی تعداد کیا ہے؟ علامت اعراب کی تعداد کیا ہے؟ 9، 12، 10، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی۔ آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ 10 علامات ہیں اعراب کے۔ اعراب کی کل علامت کی تعداد ہے، اعراب کی علامت کی کل تعداد ہے 10۔ اس سے پہلے والے کلاس کو جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہاں یہ چیز ضرور ان کو ملا ہوگا۔ کہ وہ علامات کیا کیا ہیں، اس ویڈیو کو ضرور دیکھنے کی کوشش کریں، آپ کو بہت ساری باتیں وہاں مل جائیں گی۔ تیسرا سوال ہے، ذیل میں کون سی علامت الف کی آواز سے مناسبت رکھتی ہے؟ ذیل میں چھوٹ گیا ہے یہاں پہ۔ ذیل میں کون سی علامت الف کی آواز سے مناسبت رکھتی ہے؟ سکون، زبر، کھڑا زبر، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی۔ ڈی اس کا صحیح جواب ہے، کیونکہ سکون تو نہیں ہو سکتا ہے۔ زبر پچھلے کلاس میں پڑھے تھے کہ زبر آدھے الف کے برابر آواز دیتی ہے۔ زبر آدھے الف کے برابر آواز دیتی ہے۔ اسی طرح سے کھڑا زبر بھی الف کو لمبا کر کے پڑھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کھڑا زبر۔ تو یہ دونوں جو ہے الف کی آواز سے مناسبت رکھتی ہے، زبر اور کھڑا زبر۔ تو ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ چوتھا سوال ہے، ذیل میں کون سی علامت یا کی آواز سے مناسبت رکھتی ہے؟ زیر، جزم، کھڑا زیر، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی، اس لیے کہ اس کے اندر جزم تو بالکل نہیں ہوگا۔ کھڑا زیر اور زیر، کسی لفظ کے نیچے اگر زیر آتا ہے تو وہ آدھے یا کی بلکہ یا کی آواز یا کسی آواز پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح سے کھڑا زیر کو بھی جب کسی حرف کے اندر کسی لفظ کے اندر استعمال کرتے ہیں
تو وہ یا کی آواز پیدا کرتی ہے اور اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. تو یہ علامت جو ہے یعنی زیر اور کھڑا زیر یہ یا کی مناسبت رکھتی یا کی آواز سے مناسبت رکھتی ہے. تو اس کے اندر زیر اور کھڑا زیر آپشن اے اور سی اس کا جو ہے جواب ہوگا. تو دو جواب ہو جانے کی وجہ سے درج بالا میں سے ایک سے زائد اس کا ڈی آپشن اس کا صحیح جواب ہوگا. پانچواں سوال ہے ذیل میں کون سی علامت واو کی آواز سے مناسبت رکھتی ہے؟ زیر تو نہیں ہو سکتا ہے. پیش اور الٹا پیش. پیش اور الٹا پیش سیم اسی طرح جیسے واو زبر اور زیر کا مسئلہ تھا کہ وہ الٹا پیش اور پیش اور الٹا پیش جو ہے وہ واو کی آواز سے جو ہے مناسبت رکھتی ہے. اسی لیے آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. پیش اور الٹا پیش یہ واو کی آواز سے مناسبت رکھتی ہے تو ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. چھٹا سوال ہے ذیل میں کھڑا زبر کی علامت والا لفظ ہے. ذیل میں کھڑا زبر کی علامت والا لفظ ہے. ادنا، کبرا، اعلیٰ، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ بہت ہی آسان ہے، پچھلے کلاس میں پڑھے تھے کہ اعلیٰ، اعلیٰ، کبرا، ادنا، کبرا، اعلیٰ یہ سبھی کے اوپر سبھی کے یا کے اوپر جو ہے کھڑا زبر کی علامت کو پڑھتے ہیں. ادنا، کبرا، اعلیٰ تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں، اسی لیے اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی. سبھی اس کے اندر اس کا آپشن سبھی کے سبھی لفظ کے اوپر کھڑا زبر ہم لوگ پڑھتے ہیں. اعلیٰ، ادنا، کبرا، اعلیٰ یہ سبھی کے سبھی لفظ کے اوپر کھڑا زبر پڑھتے ہیں، اسی لیے ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. ساتواں لفظ ہے لفظ شکر. لفظ شکر میں کون سا حرف واو سے بہت قریب ہے؟ شکر میں 3 حرف ہے، شین، کاف، را. اس میں کون سا حرف واو سے بہت قریب ہے؟ یہ کبھی نہیں سوچنا ہے کہ جو ہے ترتیب وار کسی کوشچن کو سوالات کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو پچھلے آنے والا سوال پچھلے سوال سے جو ہے مناسبت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اسی لیے سوال تو بہت آسان ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہیں سے بھی کوئی بھی سوال جو ہے ایگزام میں آ جاتا ہے. اگر صرف یہی لفظ آئے، یہی سوال آئے لفظ شکر میں کون سا حرف واو سے بہت قریب ہے، تو تھوڑا دیر کے لیے سوچنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے. کوئی بھی سوالات جب اکیلا آتا ہے اس کو اگلے سوال سے اور پچھلے سوال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو وہاں پہ دقت ہو جاتی ہے. اس لیے ہر سوال اپنے آپ میں بہت ہی اہم ہوتا ہے. سبھی ایگزامینیشن کے اندر ہر سوال اپنے آپ میں بہت معنی رکھتا ہے اور وہ بہت ہی پاورفل ہوتا ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری یہاں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لفظ شکر میں کون سا حرف واو سے بہت قریب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے کہ شین میں جو حرف جو شین کے اوپر پیش ہے یہ پیش واو سے بہت مناسبت رکھتی ہے. تو شین کے اوپر چونکہ پیش ہے اسی لیے یہ حرف جو ہے سوال ہے کون سا حرف، تو شین حرف جو ہے یہ واو سے بہت مناسبت رکھتی ہے. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا. آٹھواں سوال ہے حرکت سے خالی حرف. حرکت سے خالی حرف. حرکت سے خالی حرف کی حالت کو حرکت سے خالی حرف کی حالت کو حرکت سے خالی حرف کی حالت کو یعنی وہ حرف جو حرکت سے خالی ہو اس کی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے جزم. پیش نہیں ہو سکتا ہے. تشدید یعنی شدہ نہیں ہو سکتا ہے. کیا ہوگا؟ سی یعنی جزم. جزم سکون. کوئی بھی حرف جو حرکت سے خالی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم اس کی علامت کو یعنی اس کی حالت کو جب اس کی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے جو علامت لگائی جاتی ہے وہ جزم ہوتا ہے.
جیسے ایک لفظ پچھلے ویڈیو میں آیا تھا کہ منزل، منزل کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یعنی زبر زیر پیش میں سے کچھ نہیں ہے، تو اب اس کی حالت کو کیسے ظاہر کریں گے؟ تو اس کے اوپر جزم لگائیں گے، تب ہم پڑھیں گے منزل۔ اگلا سوال ہے 9واں سوال، لفظ میں دوہری آواز کو ظاہر کرنے کے لیے، لفظ میں دوہری آواز کو، لفظ میں دوہری آواز کو ظاہر کرنے کے لیے کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ اب اگر یہ سوال اکیلا آ جائے تو تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، جبکہ ہم اس کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں تو اگلا سوال، آنے والا سوال اور پچھلے سوال سے تھوڑا بہت مناسبت رکھتا ہے، اسی لیے تھوڑا آسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکیلا آنے میں مشکل پیدا کرتا ہے۔ لفظ میں دوہری آواز کو ظاہر کرنے کے لیے کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ تو وہ ہے شدہ۔ شدہ یعنی تشدید، جب کسی حرف لفظ میں کسی حرف کے اوپر آتی ہے تو وہ دوہری آواز پیدا کر دیتی ہے۔ اگلا سوال پڑھیں گے، اتحاد میں دوہری آواز والا حرف کون سا ہے؟ اتحاد میں دوہری آواز والا حرف کون سا ہے؟ تو اتحاد میں تا ایک حرف ہے، اتحاد، تا کے اوپر تشدید ہے، تو یہ علامت آ جانے سے لفظ میں دوہری آواز پیدا کر دیتی ہے۔ تو تا اس کے اندر جو ہے یہ ایک دوہری آواز والا حرف ہے، الف نہیں اور ہا بھی نہیں، تا، تا جو ہے دوہری آواز والا حرف ہے، آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال پڑھتے ہیں، لفظ آبرو، لفظ آبرو میں کون سا الف ہے؟ لفظ آبرو میں کون سا الف ہے؟ الف مجرد، الف مقصورہ، الف ممدودہ؟ آبرو میں کون سا الف ہے؟ الف مجرد، الف مقصورہ، الف ممدودہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، الف ممدودہ، اس لیے کہ الف کے اوپر جب علامت مد ہوتا ہے نا تو وہ الف ممدودہ ہو جاتا ہے، الف ممدودہ۔ الف مجرد تو بالکل جیسے الف مقصورہ کا کام ہے وہی الف مجرد کا کام ہے، اگر کہیں کہ الف مجرد اور الف مقصورہ میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہ بالکل صحیح ہوگا۔ الف مقصورہ اور الف مجرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الف مجرد جو ہے کسی بھی لفظ کے شروع میں بھی آتا ہے، کسی لفظ کے بیچ میں بھی آتا ہے اور کسی لفظ کے آخر میں بھی آتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے الف مقصورہ کا بھی کام، الف مقصورہ کا بھی کام ہے۔ جیسے ہم بولیں گے انسان، تو انسان کے جو پہلا حرف ہے وہ الف ہے، وہ کیا ہے؟ الف مجرد ہے۔ جیسے اسی طرح سے پڑھیں گے ہم اخبار، تو اخبار میں جو پہلا حرف ہے وہ الف ہے، تو یہ الف مقصورہ ہے۔ الف مقصورہ اور الف مجرد اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان میں الف، تو یہ الف مجرد بھی کہلائے گا، الف مقصورہ بھی کہلائے گا۔ الف ممدودہ کے اوپر مد کی علامت ہوتی ہے۔ الف ممدودہ بہت ہی کنفیوژن ہوتا ہے، آسان بھی ہے لیکن سمجھنے والوں کے تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ الف مقصورہ، الف ممدودہ تھوڑا سا ملتا جلتا لگتا ہے، لیکن بس سمجھنا یہ ہے کہ الف، وہ الف جو تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے، تھوڑا لمبا کر کے پڑھا جائے، پوچھنے والے سوال میں بہت ٹیڑھا میڑھا کر کے پوچھتے ہیں، اسی لیے کنفیوژن بھی ہوتا ہے، تو تھوڑا لمبا کر کے اور تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے وہ الف ممدودہ کہلاتا ہے۔ جیسے آبرو میں الف کے اوپر مد ہے تو وہ الف ممدودہ ہے۔ 12واں سوال ہے، وہ علامت جو الف کو لمبا کر کے پڑھنے کے لیے اس پر لگائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے وہ علامت جو الف کو لمبا کر کے پڑھنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ بات یہاں پہ آ گئی تو وہ الف ممدودہ کہلاتا ہے، لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے 13واں سوال، ذیل میں کون سی بات درست ہے؟ ذیل میں کون سی بات درست ہے؟ الف پر شدہ نہیں آتا، کسی لفظ کا پہلا حرف مشدد نہیں ہوتا، تنوین نون کی آواز دیتی ہے، درج بالا میں سبھی، درج بالا میں کوئی نہیں، کون سی بات درست ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی، درج بالا میں سبھی بات درست ہے۔ کبھی بھی کسی بھی لفظ کا پہلا حرف اگر الف ہے تو اس کے اوپر تشدید نہیں ہو سکتا، بالکل درست۔ کسی لفظ کا پہلا حرف مشدد نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی بھی لفظ ہے، کوئی لفظ ہو اس کے پہلے حرف کے اوپر
تشدید نہیں آ سکتا، مشکل ہے۔ تنوین نون کی آواز دیتی ہے، بالکل صحیح ہے، تنوین برابر تنوین جو ہے نون کی آواز پیدا کرتی ہے، جیسے با الف دو زبر بن پڑھیں گے، اسی طرح سے با نون زبر بن پڑھیں گے، تو بن دونوں صورتوں میں ہے، تو تنوین نون کی آواز دیتی ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو درج بالا میں صحیح جو ہے سبھی اس کا صحیح جواب، یہ آپشن صحیح ہوگا، تو ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ درج بالا میں چونکہ سبھی درست ہے، اسی لیے ڈی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ 14واں سوال ہے، وہ علامت جو نون کی آواز پیدا کرتی ہے، وہ علامت جو نون کی آواز پیدا کرتی ہے وہ تنوین کہلاتا ہے۔ وہ علامت جو نون کی آواز پیدا کرتی ہے، وہ علامت جو نون کی آواز پیدا کرتی ہے تنوین کہلاتا ہے۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں کھڑا زیر کی علامت والا لفظ، ذیل میں کھڑا زیر کی علامت والا لفظ ہے، پہچانیے۔ بعینہ، جلدی، منیر، درج بالا میں ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ بعینہ میں ہا کے نیچے کھڑا زیر کی علامت کے طور پر ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں، بعینہ تھوڑا کھینچ کے بھی پڑھتے ہیں، اور یہ جو ہا کے نیچے جو علامت ہوتی ہے وہ کھڑے زیر کی علامت ہوتی ہے، یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن پڑھنے میں جو ہے وہ کھڑا زیر ہی پڑھتے ہیں، بعینی ہی، کیونکہ یا تو لگی ہوئی ہے نہیں جو یا کے صورت میں اس کو پڑھیں گے، اور وہ لفظ بھی درست نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے بہت سارے بفضل ہی، دوسرا لفظ جیسے بفضل ہی وغیرہ، تو اس طرح کے جتنے بھی جو ہے لفظ ہوتے ہیں وہ یا کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اس کے نیچے کھڑا زیر کی صورت میں پڑھتے ہیں، اور اس علامت کو جو اس کے نیچے پڑھا جاتا ہے وہ کھڑا زیر کہلاتا ہے۔ تو بعین ہی لفظ ذیل میں کھڑا زیر کے علامت والا جو لفظ ہے وہ بعین ہی ہے، اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 16واں سوال، لفظ جرت میں کون سا الف ہے؟ کون سا الف ہے؟ لفظ جرت میں کون سا الف ہے؟ الف مجرد، الف مقصورہ، الف محموز، ایک سے زائد کوئی نہیں، صحیح جواب اس کا کیا ہوگا؟ صحیح جواب اس کا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا الف محموز، آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اس طرح کے جو بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ عربی الاصل الفاظ ہوتے ہیں، عربی الاصل ہوتے ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ عربی الاصل لفظ کے اگر بیچ میں الف آئے، کوئی بھی لفظ ہو وہ عربی لفظ، کوئی بھی عربی لفظ اگر کسی بھی عربی لفظ کے بیچ میں اگر الف آتا ہے، کیا کسی بھی عربی لفظ کے بیچ میں اگر الف آئے تو اس الف کے اوپر جزم لگا دیں گے، اور جزم کی صورت میں اس کو پڑھیں گے، جیسے یہاں پہ جیم را الف تا تھا تو اس کے اوپر ہم جزم ڈال دیں گے، جرات نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے اوپر حمزہ ڈال کر کے اس کو جرت پڑھیں گے، اور اس الف کی جو ہے نا اس کا نام بدل جائے گا، الف مقصورہ یا الف مجرد سے اب یہ الف محموز کہلائے گا، چونکہ اس کے اوپر حمزہ آ گیا تو یہ الف محموز کہلائے گا۔ آپشن ای اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں، اسی لیے بہت ہی غور سے سننے کا ہے اور دیکھنے کا۔ 17واں سوال ہے، جس حرف پر زبر ہو، جس حرف پر زبر ہو کہا جاتا ہے مفتوح، منصوب، مرفوع، ایک سے زائد کوئی نہیں، اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتحہ سے مفتوح ہے، نصب سے منصوب ہے، اور رفع سے مرفوع ہے۔ زبر کو ہم فتحہ بھی بولتے ہیں، زبر کو ہم نصب بھی بولتے ہیں، اسی طرح سے زبر کو رفع بھی بولتے ہیں۔ تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا، فتحہ سے مفتوح، نصب سے منصوب، اور رفع سے مرفوع، ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔
18واں سوال ہے زیر والا حرف، زیر والے حرف کو کہا جاتا ہے زیر والا، یعنی وہ حرف جس کے نیچے زیر ہو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ حرف جس کے نیچے زیر ہو ایسے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مجرد، کسرہ، مکسور، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن سی، مکسور کہیں گے. ایسے حرف جس کے نیچے زیر ہو اس حرف کو حرف مکسور کہیں گے. 19واں سوال ہے جس حرف کے اوپر پیش ہو، جس حرف کے اوپر پیش ہو، جس حرف کے اوپر پیش ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضموم. کیا کہتے ہیں؟ مضموم. ضمہ نہیں ہوگا، ضمہ کو تو ضمہ کا پیش کا دوسرا نام ضمہ ہے، عربی میں ضمہ کہلاتے ہیں. اور منظوم یہ تو لفظی غلط ہے، منظوم نہیں ہوگا. تو آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا. جس حرف کے اوپر پیش ہو اس کو ہم مضموم کہتے ہیں. حرف مضموم ایسا حرف جس کے اوپر پیش لگی ہوئی ہو. 20واں سوال ہے لفظ قلم. لفظ قلم میں حرف مفتوح کون سا ہے؟ قاف، لام، میم، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی. ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. جیسے قاف کے اوپر زبر ہے اور لام کے اوپر بھی زبر ہے، تو قال، قال یہ حرف مفتوح ہے، دونوں کے اوپر زبر ہے. میم ساکن ہے اس لیے یہ نہیں ہوگا. آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا. اگلا سوال ہے لفظ کتاب میں حرف مکسور ہے. لفظ کتاب میں حرف مکسور ہے، الف، با، کاف، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کا. کاف جو ہے اس کا صحیح جواب، یعنی آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا. کاف کے نیچے جو زیر ہے وہ اس وجہ سے وہ کاف حرف مکسور کہلائے گا. جس حرف کے نیچے زیر ہو وہ حرف مکسور کہلاتا ہے. آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے. اگلا سوال ہے نقطہ. نقطہ میں حرف مضموم ہے. نقطہ میں کون سا حرف ہے جس کے اوپر پیش ہے؟ تو بالکل آسان ہے. نقطہ میں نون کے اوپر پیش ہے. نقطہ میں نون کے اوپر پیش ہے، اسی لیے نون حرف مضموم کہلائے گا. نون حرف مضموم جو ہے کہلائے گا. آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے. نقطہ میں حرف مضموم نون ہے. اگلا سوال ہے وہ حرف جو علامت اعراب سے خالی ہو. علامت اعراب سے خالی ہو. وہ حرف جو علامت اعراب سے خالی ہو کہتے ہیں حرف خالی، حرف خالی، حرف ساکن، حرف ناقص، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ حرف ساکن. آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا. حالانکہ ایک جگہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس کو حرف ساکن یا حرف جو ہے خالی کہتے ہیں، لیکن حرف ساکن ہی اس کا صحیح جواب، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہوگا. وہ حرف جو علامت اعراب سے خالی ہو وہ حرف ساکن کہلاتا ہے. تحقیق کرنے والا یہ سوال ہے. اس طرح کا ایک سوال BPSC TRE 3 میں آیا تھا. وہ علامت، وہ حرف، وہ لفظ یا وہ حرف جس پر حرکات نہ ہو، وہ حرف جو حرکات سے خالی ہو اس کو کیا کہیں گے؟ تو اس طرح کا سوال آیا تھا. آپشن یہ حرف ساکن اس کا صحیح جواب تھا. تو آپشن بی اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. 24واں سوال ہے جس حرف پر تشدید ہو. جس حرف کے اوپر تشدید ہو کہا جاتا ہے حرف مشدد. کیا کہا جاتا ہے؟ حرف مشدد. اے اس کا صحیح جواب ہوگا. حرف مشدد، جس حرف کے اوپر تشدید ہو اس کو حرف مشدد کہتے ہیں.
آج کے سوال میں بس اتنا ہی۔ اعراب کے تعلق سے بہت سارے سوالات آپ کے سامنے آئے، پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں گرامر کے ویڈیو میں، اگلے گرامر کے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔